بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ احباب کو وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو ایم اے عربی کے بارے میں اسباق دوں گا۔ تو آج جو ایم اے عربی کی پارٹ 2 کی سب سے مشکل ترین کتاب ہے علوم اللسان، اس کا آج پہلا سبق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر یہ آپ کو سمجھ آئے اور بہتر آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو پھر مجھے ضرور اس کے بارے میں کچھ لکھیں تاکہ آپ کو مزید اس سے بہتر ویڈیو دے کر اس کا سبق دوسرا بھی آپ کو پڑھایا جائے۔ تو پہلا سبق ہے عرف الخبر والانشاء۔ یہ 2018 میں بھی آیا ہے، 17 میں بھی، 2008 میں بھی، 2011 میں بھی اور بعد والے پیپروں میں بھی پنجاب یونیورسٹی میں، کہ خبر کے بارے میں وضاحت کیجیے اور انشاء کے بارے میں۔ تو خبر یہ ہے کہ ما یصاح ان یقال لقائلہ، یہ کتاب کے صفحہ نمبر 17 پہ ہے، 17 نمبر صفحہ پہ، کہ خبر وہ ہے جو صحیح ہو ان یقال لقائلہ، کہنا اس کے کہنے والے کو، یعنی خبر دینے والے کو یہ کہا جا سکے انہ صادق فیہ او کاذب، کہ وہ اس میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ فإن کلام کان الکلامی، پس اگر جو اس نے بات کی ہے، اس نے جو کلام کیا ہے، وہ مطابق للواقع، یعنی اس قول کے مطابق جو اس نے کہا ہے، کانا قائلہ صادقاً، تو اس وقت وہ کہنے والا سچا ہوگا کیونکہ اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُطَابِقٌ، اور اگر وہ اس کے غیر مطابق، یعنی وہ اس کی طرح نہ ہو جو اس نے کہا ہے، بالکل اس کو الٹو، کانا قائلہ کاذباً، تو وہ ہوگا اس کا کہنے والا کاذب، جھوٹا۔ یہ خبر کی تعریف ہے۔ انشاء کسے کہتے ہیں؟ ما لا یصح، کہ نہ ہو صحیح ان یقال لقائلہ، کہ اس کے کہنے والے کو یہ کہنا انہ صادق فیہ او کاذب، کہ وہ اس میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خبر کی پھر آگے 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا پہلی یہ ہے کہ افادت المخاطب الحکم، کہ فائدہ دے مخاطب کو حکم کا، الذی تضمنتہ الجملۃ، وہ جو شامل ہو جملے کو، ویسمى، اور نام رکھا گیا ذالک الحکم، اس حکم کا، فائدۃ الخبر۔ دوسرا ہے افادت المخاطب، کہ فائدہ دے مخاطب کو، ان المتکلم، بے شک متکلم، عالم، وہ جانتا ہو، بالحکم، حکم کو بھی، ویسمى، نام رکھا گیا ذالک، اس کا، لازم الفائدہ، یعنی اس چیز کا لازم الفائدہ نام رکھا گیا۔ اب پہلی کی مثال، ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عام الفیل والے سال، وَأُوحِیَ إِلَیہِ، اور وحی کی گئی آپ کی طرف، فی سن 40، 40 سال کی عمر میں، وَأَقَامَ بِمَکَّۃ، اور آپ نے قیام کیا مکہ میں، 13 سنۃ، 13 سال، وَبِالْمَدِینَةِ، اور مدینہ میں، 10 سال۔ اور مثال الثانی، دوسرے کی مثال، جیسے انت تعمل، کہ تو کام کرتا، فی حدیقتک، اپنے باغ میں، کل یوم، ہر دن، اب اس میں غور کریں، تدبر، غور کریں، حاضر المثال، اس مثالوں میں، تاجدو، پائیں گے کہ آپ متکلم جو ہے، انما، بے شک، یقصد، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان یفید المخاطب، کہ مخاطب کو فائدہ دے حکم کا، الذی، وہ جو کہ تضمنہ خبر، فیہ، شامل ہے خبر کو اس میں، ویسمى، اور نام رکھا گیا ھذا الحکم، اس حکم کا، فائدۃ الخبر۔ متکلم جو ہے، فی ھذا المثال، اس مثال میں ارادہ رکھتا ہے کہ ان یفید السامع، جو سننے والا ہے، اس کا مخاطب ہے، وہ اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو، کیونکہ ما کان یجہلہ، وہ جو جاہل تھا، اسے پتہ نہیں تھا، من مولود الرسول، رسول اللہ کی ولادت کے بارے میں، و تاریخ احیا،
اور تاریخ آیا وحی کی تاریخ کے بارے میں الیہی جو آپ پر آئی، والزمن اور زمانے کے بارے میں اللہ دی وہ جو کہ اقامہ یعنی قیام کیا حضور نے اس میں، بعد ذالک اس کے بعد، فی مکہ میں، والمدینہ اور مدینہ میں۔ دوسری مثال جو ہے تأمل، آپ غور کریں، فی ھذا المثال اس مثال میں، تاجدو آپ پائیں گے کہ جو متکلم ہے، بات کرنے والا ہے، لا یقصد منہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ کہ فائدہ دے سامع کو شیئن کچھ، مما تضمنہ جو شامل ہو اس کلام کو، من الاحکام احکام میں سے، لأن اس لیے کہ ذالک معلوم ان سے معلوم ہے سامع کو، قبل پہلے سے کہ یعلمہ المتکلم کہ اس کی اس بات کو متکلم جانتا ہے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ خبر کیا ہے اور انشاء کیا ہے، ان کی تعریف پڑھی، پھر خبر کی دو قسمیں پڑھی، افادۃ المخاطب اور دوسرا افادۃ المخاطب کے علاوہ جو لازم فائدہ ہے اور فائدۃ الخبر۔ پہلے کی مثال پڑھی ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری کی مثال پڑھی۔ تو یہ پہلا سبق ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آگے جو دوسرا سبق ہوگا وہ آپ کو 18 نمبر صفحے سے کتاب کا علوم اللسان کا پڑھایا جائے گا، خبر کی قسمیں جو 3 ہیں وہ انشاءاللہ۔